السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ بہت کچھ علم حاصل کر رہے ہیں سیرہ کے بارے میں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے اس چیز کی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ چلیں پیارے بچوں، اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ پیارے بچوں، ہم وہاں تک پہنچے تھے جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ سارے مہاجرین کو بھی مدینہ سے بہت پیار ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد۔ اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سیٹل ہوئے تو انہوں نے مسجد بنانا شروع کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین 2 یتیم بچوں سے خریدی اور اس کو صاف کروا کے اور اس کے اوپر مسجد بنانا شروع کی۔ اس مسجد کی دیواریں جو تھیں وہ مٹی اور گارے کی کچی اینٹوں سے بنائی تھیں۔ اس کا چھت جو تھا وہ کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا اور اس کے پلر جو تھے، ستون جو تھے، وہ درختوں کے موٹے موٹے تنوں سے بنائے گئے تھے اور زمین کے اوپر ریت اور کنکریاں پھیلا دی گئی تھیں، یعنی کوئی قالین نہیں تھا۔ جی، اب مسجد کون بنا رہا تھا؟ مہاجرین بنا رہے تھے، انصار بنا رہے تھے۔ وہ جس وقت اینٹیں اٹھاتے، پتھر اٹھاتے یا درخت کے تنے اٹھاتے تو ساتھ ساتھ شعر پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شعروں کا جواب دے رہے تھے تاکہ وہ خوشی خوشی کام کریں اور ان کو تھکاوٹ بھی نہ ہو۔ اس طرح پیارے بچوں کام بڑی جلدی سے ہو گیا۔ اب جب مسجد نبوی بن گئی تو مسلمانوں کو عبادت کے لیے گھر مل گیا اور اب ان کو چھپ چھپ کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں تھی جیسے وہ مکہ میں کرتے تھے، اور وہ 5 وقت کی نماز اکٹھے جماعت میں پڑھنے لگ گئے۔ لیکن ایک مشکل یہ تھی کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ کون سی نماز کس وقت میں شروع ہوگی۔ کوئی بہت دیر سے آتا تھا، کوئی جلدی آ جاتا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس مسئلے کے لیے مشورہ لیا۔ تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ایسے ایک بندے کو کرنا چاہیے کہ وہ ساری جگہ پر جا کر اعلان کرتا رہے کہ نماز شروع ہونے لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا اور اس کو اختیار کر لیا۔ لیکن بعد میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے آذان کے الفاظ سنے اور انہوں نے آ کے اپنی خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سچا خواب ہے اور اسی کو پورا ہونا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دیں کیونکہ ان کی آواز بہت اونچی اور بہت خوبصورت تھی۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی عمارت کے اوپر چڑھے اور انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو جلدی سے مسجد میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کہ میں نے بھی اپنی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ بس اس دن سے مسلمانوں کہ یہ طریقہ بن گیا کہ جب وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آذان سنتے تو مسجد میں آ جاتے۔ اب پیارے بچوں یہاں ہم رکیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ ایک بات تو ہم نے یہ سیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت ہی سنجیدہ اور سخت مزاج اور صرف حکم دینے والے بندے نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہوتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا بہت زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل کے تھے اور لوگوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار بنا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شاعری سنتے تھے، ان کے خواب سنتے تھے اور سن کے مسکرایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شعر پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، بس صرف اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کے ساتھ کوئی ساز نہ ہو، یعنی میوزک نہ ہو، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جو گندی ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، تو بس پھر تو شعر پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے ضروری سبق ہم نے یہ سیکھا کہ سارے مسلمان لڑکوں کو اذان آنی چاہیے اور ان کو اپنی خوبصورت آوازوں میں اذان دینی چاہیے، چاہے مسجد میں جا کر دیں، گھر میں دیں۔ اذان کے الفاظ آنے چاہیے، اس کا مطلب آنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی دفعہ میں مطلب بھی بتاؤں گی
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن آذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی اور وہ سب لوگوں میں پہچانے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص درجہ عطا فرمائے گا۔ تو میرا دل ہے کہ آپ وہ لوگ ہوں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیشل انعام دیں گے قیامت کے دن۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی ساری استاد جو ہیں وہ آپ سے اذان کہلوائیں گے اور آپ ریکارڈ کر کے ان کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں پیارے بچوں، دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔